ہاتھی نما جانور میمتھ تقریباً 4000 سال پہلے معدوم ہوا۔ زیبرے سے مماثلت رکھنے والا کواگا نامی یہ جانور بھی طویل عرصہ ہوا اپنا وجود کھو چکا ہے۔ یہی حال ہوا تسمانیائی بھیڑیے کا بھی۔ یہ جانور کہاں رہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ انواع کیوں ختم ہو گئی؟ کیمبرج کے زوالوجی میوزیم میں 1 ماہ تک آپ یہ سوالات بذات خود ان جانوروں کے ڈھانچوں سے پوچھ سکتے تھے، جیسا اڑنے سے قاصر ڈوڈو نامی اس پرندے کے ساتھ کیا بنی؟ آپ کیسے معدوم ہوئے؟ جس دنیا میں ہم رہتے تھے اس کا مخصوص ماحولیاتی نظام باقی نہیں رہا۔ موریشس میں زندگی نہایت خوشگوار تھی، تاہم 1500 کی دہائی کے اواخر میں انسان یہاں آیا اور ہمارے لیے سازگار ماحول تباہ ہو گیا۔ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت کی مدد سے ممکن ہوئی۔ یہاں آنے والا کوئی بھی شخص ایک ایپ کے ذریعے اپنے سوالات کے درست جوابات حاصل کر سکتا تھا۔ اس ایپ کی بدولت کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کسی جانور اور کسی نمونے کے ساتھ حقیقی گفتگو ممکن ہے۔ یہ تجربہ بالکل مختلف احساس دیتا ہے اور گفتگو حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی بدولت مردہ ڈھانچوں کو آواز مل گئی ہے۔ سادہ حقائق کے بجائے قربت اور جذبات کا احساس پیدا کرنا، یہی تھا اس تجربے کا مقصد، اور ساتھ ہی ہلکا پھلکا مزاح بھی۔ آپ کو کیسی موسیقی پسند تھی؟ موسیقی، کیا بات کر دی آپ نے! ہم جنگل کی ہر لے پر رقص کرتے تھے، پتوں کی سرسراہٹ، ہوا کے جھونکے، اور یہاں تک کہ آس پاس سے سنائی دینے والی جانوروں کی آوازوں پر بھی۔ ایک ماہ کے آزمائشی منصوبے کے دوران آپ 13 مختلف انواع سے گفتگو کر سکتے تھے، جن میں کچھ ایسی بھی ہیں جو ابھی تک معلوم نہیں ہوئی، جیسے فن ویل یا ایک کاکروچ۔ اور جانور سوال کرنے والے کے پس منظر کے مطابق اپنا انداز بھی ڈھالتے تھے۔ لوگ جانور کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کس عمر کے ہیں، تو یہ بھی اسی مناسبت سے جواب دیتا ہے۔ یہ انواع 20 مختلف زبانوں میں بات کر سکتی ہیں۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، چاہے تحریری شکل میں ہو یا آواز کے ذریعے۔ اس آزمائشی منصوبے کے ختم ہونے کے بعد اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، مگر ایک بات پہلے ہی واضح ہو چکی ہے کہ مصنوعی ذہانت جانوروں اور ان کے مسکن کو بہتر طور پر سمجھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔